الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن بر كريم والفاجر خب لعين. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. متفق عليه. یہ 3 احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان 3 احادیث کا تعلق مومن کے معاشرتی روشنی اور معاشرتی خوشی اور بہتر زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. کیسے وہ ایک مومنانہ اور ایک قائدانہ زندگی گزارے گا. مومن کے لیے مومنانہ زندگی اور قائدانہ زندگی گزارنا یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تشریف لائے ہیں دنیا میں، انہوں نے دنیا کی امامت کے لیے لوگوں کو تیار کیا ہے. یہ تصور کہ انہوں نے صرف نیک اور اچھے اخلاق والے لوگوں کو تیار کیا اور لوگوں کو بہتر اخلاق کی تعلیم دی، یہ ان تعلیمات کا ایک بالکل معمولی حصہ ہے. یہ وہ پوری تعلیمات کی کافی اور درست تعبیر نہیں. کافی مکمل، جامع اور درست تعبیر انبیاء کی تعلیمات کی یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت میں انسان تیار کیے اور انسانوں کی امامت کے لیے انہوں نے لوگوں کو تیار کیا. دنیا کی امامت کیسے کی جائے. انبیاء کی تعلیمات کو بالکل ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو اس کی تعبیر یہی ہو کہ وہ انسانیت کی تعمیر کے لیے امامت تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. امامت کے اہل لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ صحابہ کرام کی سیرت اور تاریخ دیکھیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان میں سے ہر صحابی اپنے مقام اور اپنی حیثیت اور اپنے مرتبے میں ایک امام تھا. کوئی ایک میدان میں امام بنا، کوئی دوسرے میدان میں امام بنا، اور ایسے بھی لوگ ہو گئے جو سارے دنیا کے سارے میدانوں میں امام بنائے گئے. جیسے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو تقریباً ہر میدان میں امام بنایا گیا. وہ خلیفہ ٹھہرے مسلمانوں. اور باقی جتنے لوگ تیار کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ کوئی ایک میدان میں، کوئی 2 میدانوں میں، 3 میدانوں میں، کوئی علم کے میدان میں، کوئی عمل کے میدان میں، کوئی فیصلہ کرنے اور قضا کرنے کے میدان میں، کوئی فتوحات اور جنگوں کے میدان میں. در حقیقت انبیاء کی تعلیمات یہی براہ راست جن لوگوں کو وہ تیار کرتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. بعد میں جب انبیاء کی تعلیمات پر گرد و غبار پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو تازہ کرنے کے لیے، اس سے گرد و غبار جھاڑنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ مجددین اور مصلحین بھیجتے ہیں تو
تو ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کے لیے امامت اور قیادت تیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور خود بھی قائد اور امام ہوتے ہیں۔ یہ بات اکثر مسلمان نہیں سمجھتے، ان کے ذہن میں اسلام کی تعلیمات کا ایک بالکل بے ضرر قسم کا ایک خاکہ ذہن میں ہوتا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح کی جائے، زیادہ سے زیادہ یہ کہ بس ایک اچھا اور نیک بندہ بن جائے آدمی، بس یہ بات کافی ہے، اچھی سی زندگی گزارے، زیادہ سے زیادہ یہ کسی کو تکلیف نہ دے۔ وہ جو قائدانہ زندگی کا تصور ہے، وہ جو مومنانہ اور امامت والی زندگی کا تصور ہے، وہ جو لوگ تازہ کرنا چاہتے ہیں ان کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بہت مشکل سے لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے بات، اور جن لوگوں کی سمجھ میں آتی بھی ہے تو وہ اس مومنانہ اور قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے عملاً تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس میدان کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے اور اس میدان کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہے، اس قربانی کے لیے ہر شخص نہیں تیار۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ہر شخص کے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی، لیکن عقیدے اور عمل کے لحاظ سے، تصور کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے تو ایک مومن کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیمات کا ہر حصہ، اب میں صرف اگر ایک مثال دے دوں کہ گھر کی سربراہی کے معاملے میں مرد کو گھر کا سربراہ بنانا، اور اس کے لیے یہ لفظ کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور مسئول عن رعیتہ، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کے بھیڑ بکرے اس کے نیچے، اس کے ہاتھ کے نیچے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، جس کی امامت اور جس کی قیادت اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی لگائی گئی ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اب کیا یہ امامت کا تصور نہیں؟ کیا یہ ایک محدود دائرے میں، زندگی کے ایک محدود دائرے میں ہر شخص کو اور ہر مومن کو اس بات کے لیے تیار کرنا نہیں ہے کہ تم امامت کے لیے تیار ہو جاؤ، امام بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیڈر قائد بننے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ یہ 3 احادیث اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ مومن جو مومنانہ اور قائدانہ کردار ادا کرے گا، اس کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہے، ان اوصاف میں اس کی ایمانی بصیرت، ایمانی روشنی، ایمان کی بنیاد پر اس کو جو روشنی ملتی ہے، اسے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آیا میرے ایمان کی روشنی کہاں تک ہے، میرے پاس ایمان کی روشنی ہے بھی کہ نہیں۔ لوگوں کے پاس کسی معاملے کے تحلیل اور تجزیے کے لیے بس صرف اسباب ہوتے ہیں یا کچھ معلومات ہوتی ہیں، وہ کچھ معلومات کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں تحلیل کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، انالیسس کرتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہوگی، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، اس کا انجام یہ ہوگا، یہ اچھا کیا گیا، یہ برا کیا گیا، ایسا کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ایک مومن بھی صرف اس چیز کو دیکھے کہ مادی طور پر جو معلومات اس کے پاس ہیں، جو مادی علوم اس کے پاس ہیں، جس کو آج کل کہتے ہیں کہ بھائی کہتے ہیں کہ اعداد و شمار کے نتیجے میں بتاتا ہوں، یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے آج۔ جو لوگ اعداد و شمار کے نتیجے میں بات کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بڑے انالیسس، بڑے زبردست تجزیہ کار ہیں، اور ان کا تجزیہ بڑھ کہتے ہیں انہوں نے اعداد و شمار پیش کر کے بات کر دی۔ یہ اعداد و شمار کے نتیجے میں اور اعداد و شمار کے ارد گرد طواف کرنا، اگر مومن بھی صرف اعداد و شمار کے ارد گرد طواف کرے گا تو وہ ایمانی بصیرت اور ایمان کی روشنی کہاں گئی؟ مومن کے پاس صرف دماغ نہیں ہوتا، مومن کے پاس دل بھی ہوتا ہے، اور قرآن نے ہمیشہ ایمان کی نسبت دل کی طرف کی ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر وہ بھی دماغ ہی سے کام لیتا رہے اور کبھی دل سے کام ہی نہ لے،
دل کی جو روشنی ہوتی ہے، ایمان کی جو حرارت ہوتی ہے، وہ ایمان کا جو جلا ہوتا ہے، اسی کو وہ برائے کار ہی نہ لائے، اسی سے وہ کام ہی نہ لے، صرف ایک چراغ اس کے پاس ہو بس، جس کو عقل کا چراغ کہتے ہیں۔ عقل کا چراغ تو سب کے پاس ہے، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو عقل کا چراغ تھا، انہوں نے اس کو، ان عقل کے اس چراغ نے اس کو بڑی بڑی ٹھوکریں بھی دلائی، بڑی بڑی ٹھوکریں بھی دلائی۔ تو اگر وہ دل سے کام نہ لے، اور دل کی نور اور دل کی بصیرت سے، وہ دل کی روشنی سے وہ کام نہ لے جو ایمان کی روشنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایمان کی وہ حلاوت، ایمان کا وہ مزہ، ایمان کی وہ روشنی، وہ چیز اسے حاصل نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اسی چیز سے منور کر دے، اور اپنے دماغ کو اس دل کا تابع کر دے جو ایمان سے منور ہو۔ بہرحال یہ 3 احادیث سمجھنے کی بھی ہیں، سوچنے کی بھی ہیں۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ چیزیں آپ ان کے اوپر چھوڑ دوں گا۔ پہلی حدیث حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی روایت سے ہے، رفعہ جمیعاً، دونوں نے اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بیان کی ہے۔ یہ میرے خیال میں یہ باتیں آپ پوری کر لیں تو پھر میں درس کر لوں گا۔ آپ اپنا کام پورا کر لیں، مہمان کا کام پورا کر لیں، پھر میں درس کروں گا۔ میں پہلے نہیں بولوں گا جب تک آپ کا کام نہ ہو۔ 5-7 لوگ بیٹھے ہوں اور پھر اس میں بھی یہی حالت ہو تو پھر اس کو درس تو نہیں ہو۔ دورانی صاحب آپ مہربانی کر کے آپ اپنا کام پورا کر لیں، پھر بعد میں کریں۔ نہیں آپ دیر آگے دیکھو دکار ضروری ہے نا، درس کو نہ دے ضروری، درس نہ دے ضروری ہے، دکار ضروری ہے تو دکار کا بے دینا پس بس درس خدا افراتفری ختم شي لس کسان ناست یو پای کې افراتفری جوړ تاسو خپل کار پوره کې به درست زه لکه د لیلا مجنون کیسې وې تماشا هم جوړه کړې حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن صاف نیت والا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کی صلاحیت مثبت راستوں میں صرف ہوتی ہے، اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت، اس کی ذہانت وہ مثبت راستوں میں اور مثبت طریقوں سے صرف ہوتی ہے، مثبت کاموں کے لیے ہوتی ہے، وہ منفی کاموں کے لیے نہیں ہوتی۔ کام کو سنبھالنے، کام کو درست کرنے کے لیے اس کی صلاحیت استعمال ہوتی ہے، کام کو بگاڑنے کے لیے نہیں استعمال ہوتی۔ حالانکہ بگاڑ کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، جو صلاحیت بناؤ کی ہو سکتی ہے وہ بگاڑ کی کا کام بھی آ سکتی ہے، لیکن مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بگاڑ کی بجائے بناؤ کے راستے میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے بناوٹ کا لفظ تو خیر دوسرے انداز سے ہے، بناؤ کا لفظ ایک چیز کی تعمیر، تخریب کی بجائے اس کی تعمیر، سدھارنا،
تعمیر کرنا، بنانا، تو تعمیری صلاحیتیں ہوتی ہیں، یا اس کی صلاحیت تعمیر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کی صلاحیت سدھارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، کسی چیز کے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور کریم وہ اگر کسی سے درگزر کرتا ہے، وہ اگر کسی کو معاف کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں معاف کرتا کہ اسے علم نہیں کہ لوگ ان کے دماغ میں کیا ہے یا لوگ کیا کرتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کرامت کی بنیاد پر لوگوں کو تو معاف کرتا ہے، لیکن اس کی معافی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ میرا بدھو ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ لوگ اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، یا اس کے سامنے یا اس کے بارے میں کیا کیا باتیں بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کس حرکت کا کیا مطلب ہے، کس کے کس عمل کا کیا مطلب ہے۔ ایک شخص اگر اس کو علم ہی نہ ہو کہ میرے بارے میں، اسلام کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے اور لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، اور اس طرز عمل کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سب کچھ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیادت کا اہل نہیں ہے۔ قیادت کا اہل وہ تب ہے کہ جب وہ اس کو علم ہو، اس کو پتہ ہو کہ کون کس حد میں ہے، کون کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کس حد تک وہ تعمیر والا ہے، کس حد تک وہ تخریب والا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر بھی وہ بڑے سینے سے کام لے اور لوگوں کو معاف کر دے، تو یہ مومنانہ شان ہے۔ یہ مومنانہ شان نہیں ہے کہ اس کو علم ہی نہ ہو کہ کون کیا ہے، نہ اس کو اپنے افراد، اپنے متعلقین کے بارے میں علم ہو، نہ اپنے مخالفین کے بارے میں علم ہو، نہ اپنے راستے کے راہیوں کے بارے میں علم ہو، نہ اپنے قافلے کے جو اس کے ارکان ہیں اس کے بارے میں علم۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے المؤمن غر کریم۔ کچھ لوگوں نے غر کا معنی لیا ہے سادہ لوح۔ مولانا شاہ کشمیری رحمہ اللہ فیض الباری میں، چونکہ وہ اردو دان بھی تھے، ابھی تو گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی غر کا معنی سادہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی بے وقوف کبھی نہ لیا جائے۔ کسی زمانے میں سادہ اور بے وقوف جو تھے یہ ہم معنی ہوا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم نے اپنے لیے ایک بے وقوف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آج کے زمانے میں جس طرح ہم بے وقوف کہتے ہیں وہ اسی معنی میں اپنے آپ کو بے وقوف کہا کرتا تھا، بلکہ وہ بے وقوف کا معنی تھا سادہ۔ اور سادہ کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جس طرح عام لوگ کہتے ہیں کہ سادہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سب کچھ سے خالی۔ سادہ کا مطلب تھا صاف دل۔ سادہ کے بجائے اگر ہم صاف دل لفظ استعمال کر لیں، جس طرح پشتو میں ہم کہتے ہیں سپینیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت بالکل صاف ہے۔ بھائی وہ تو ہیر پیر نہیں جانتا، وہ سیدھی بات جانتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے بھی سیدھی بات رکھتا ہے، خود بھی سیدھا آدمی ہے۔ یہ بھی لارے سڑے، یہ بھی لارے سیدھا سادہ سڑے۔ تو صاف نیت، صاف گو اور صاف دل والا، صاف دل، صاف گو، صاف نیت والا، یہ ترجمہ ہے غر۔ المؤمن غر کریم۔ مومن جو ہے وہ صاف دل ہے، اس کی نیت، اس کا دل صاف ہوتا ہے، وہ دھوکہ دینا جانتا ہے، اسے بھی گر معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کو دھوکہ دیتا نہیں۔ دوسرے لوگ سازشیں کرتے ہیں، سازش وہ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ سازش کرتا نہیں۔ لوگ چال بازیاں کرتے ہیں، چال بازیاں کرنا ان کو بھی آتا ہے، مومن کو بھی چال بازیاں کرنے آتے ہیں، لیکن مومن چال بازی نہیں کرتا۔ وہ جو بات بھی کہتا ہے اس کا دل، اس کی زندگی آئینہ ہوتا ہے، صاف آئینہ ہوتا ہے۔ صاف آئینے کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، حقیقت بات کیا ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
تو یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ المؤمن غر کریم، مومن صاف دل والا ہوتا ہے، مومن صاف نیت والا ہوتا ہے، مومن کی صلاحیت تعمیری کاموں میں صرف ہوتی ہے، مومن کی صلاحیت تخریبی کاموں میں صرف نہیں ہوتی، سازشی نہیں ہوتا، مومن چال باز نہیں ہوتا، دھوکہ باز نہیں ہوتا، دوست سے بات چھپانے والا نہیں ہوتا۔ غر کے مقابلے میں خب آتا ہے یا خب اس شخص کو کہتے ہیں جو چال باز ہو، جو دھوکہ باز ہو، جو منافق ہو، جو دل میں ایک بات رکھے اور زبان پہ دوسری بات لائے، جو ایسی باتوں کو تو بار بار اپنے سامنے لائے اور لوگوں کے سامنے لائے جس پر اس کی تعریف ہو، لوگ اس کی تعریف کریں گے، جی اس کے اندر تو یہ کمالات ہیں۔ وہ اپنی ان خوبیوں کو بڑا ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے کہ میری خوبیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں، جن خوبیوں پر لوگ کسی کی تعریف کرتے ہیں اور کسی کی مدح میں آسمان و زمین کے کلابیں ملاتے ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز بھی لوگوں کے ذہن میں آ گئی، میری زندگی کا یہ پہلو بھی لوگوں کے علم میں آ گیا تو پھر تو میری برائی کریں گے، میرا برا بیان کریں گے، پھر میری وہ تعریف نہیں، وہ چیزیں اور وہ پہلو اپنی زندگی کے وہ لوگوں سے چھپاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خب کا معنی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنی وہ عادتیں اور وہ چیزیں سامنے لاتا ہے جس پر اس کی تعریف کی جائے، اور وہ چیزیں اور وہ خامیاں اور وہ خرابیاں اپنی وہ اوصاف وہ لوگوں کے سامنے نہیں لاتا، جس پر وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ لوگوں کے علم میں آ گئے تو پھر میرا کیا بنے گا، میری اصلیت لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ اس کی جلوت اور اس کی خلوت میں بڑا فرق ہوتا ہے، زمین و آسمان کا بڑا امتیاز ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کی نجی زندگی اور اس کی اجتماعی زندگی کے درمیان بڑا بہت تفاوت اور تضاد ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں خب، اور یہ منافق کا کام ہے، یہ فاجر، فاسق، بدعمل، بد کردار لوگوں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج کا ایک مطلب اور ایک معنی یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، وہ نجی زندگی بھی کھلے طور پر لوگوں کے سامنے آ جائے، کہ جس کو عام طور پر لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دین کا حصہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی ناسمجھی اور اپنی بیوقوفی کی وجہ پہ اس پہ اعتراض کیا کہ حضرت ام المومنین سے ایسی باتیں نہیں منقول ہیں جس کو عام طور پر لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہیں کرتے، جس کا مطلب ہے کہ یہ حیا کے تقاضوں کو نعوذ باللہ پورے نہیں کرتے تھے۔ حیا کے تقاضے تم ام المومنین سے زیادہ جانتے ہو، حیا تو انہوں نے سمجھا یہ لوگ، حیا تو امہات المومنین کے ذریعے اور صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیادار تھے، ان کے قریب رہنے والے سے زیادہ حیادار اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کو اس بات پر ترجیح دی کہ ٹھیک ہے ہماری ذات کے بارے میں اگر لوگ کچھ بات کہہ دیں تو وہ الگ بات ہے، کسی کا ذہن اور کسی کا دماغ گندا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کا دماغ گندا نہ ہو اور دماغ اس کا درست ہو، اس کی نیت بھی ٹھیک ہو اور وہ مثبت آدمی ہو، وہ بے حیا آدمی نہ ہو، تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ انہوں نے اتنی قربانی جب میں ان چیزوں کو حیا کے خلاف سمجھتا ہوں تو کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس بات کو لوگ کیسے لیں گے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے دین کا حصہ سمجھ کر لوگوں کے سامنے پہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے آ جائے اور اس میں کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہو۔ یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو المؤمن غر کریم ان کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ مومن غر کریم ان کا کیا مطلب ہے۔ والمنافق یا والفاجر، مومن کے مقابلے میں بدکردار شخص امام نہیں بن سکتا، قائد نہیں بن سکتا، لیڈر نہیں بن سکتا۔ والفاجر، بدکردار شخص وہ ہوتا ہے خب، جو سازشی ہوتا ہے، جو چالاک ہوتا ہے اور اپنی سازش اور اپنی چالاکی کے نتیجے میں ایک مقام کو پہنچتا ہے۔ وہ صلاحیت کی بنیاد پر، تعمیری صلاحیت کی بنیاد پر ایک جگہ نہیں پاتا، وہ چالاکی کی بنیاد پر ایک جگہ کو پہنچ جاتا ہے۔ لوگ
آج کل لوگ قابلیت چالاکی کو کہتے ہیں، کہ بچے بھی گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہم چونکہ ادب آداب کے معاشرے میں رہے ہیں تو ہمیں وہ چالاکی نہیں آتی، اور وہ دوسرے لوگ جو ہے نا وہ چالاکی سے اپنے مقام تو یہ فاجرانہ ذہنیت کی وجہ سے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی تعمیری صلاحیت کی بنیاد پر وہ لوگ نہیں پہنچ پاتے۔ اس کو آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ کاش یہ چیز ہمارے ہاں بھی ہوتی۔ یہ فاجرانہ طریقہ ہے، سازش کے نتیجے میں، چالاکی کے نتیجے میں، زبان کی صفائی کے نتیجے میں، ایسے انداز سے کہ اپنی برائیاں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں اور خوبیاں ایسے سامنے آ جائیں اور اپنی اہمیت ایسی جتلائی جائے اور ایک مرتبے اور ایک مقام اور ایک عہدے اور ایک کرسی کو اپنایا جائے۔ یہ طریقہ فاجرانہ طریقہ ہے، اور پھر اس کی صلاحیتیں بھی تعمیری کام کی بجائے تخریبی کاموں میں صرف ہوتی ہیں۔ والفاجر بد کردار شخص، منافق، بدعمل شخص، خب وہ چالاک ہوتا ہے، وہ سازشی ہوتا ہے، وہ تخریب کار ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری وہ صفات اور میری وہ خوبیاں، ظاہر ہے کچھ خوبیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان بالکل برے سے برے، انسان میں بھی کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی خوبیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ سامنے لاتا ہے کہ میں ایسا ہوں، اور برائیوں کو پیچھے رکھتا ہے تاکہ کسی کو متوازن رائے اس کے بارے میں قائم کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ متوازن رائے تب قائم ہوتی ہے جب دونوں پہلو سامنے آ جائیں۔ اور لئیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد درجہ حقیر انسان ہے، حد درجہ ذلیل انسان ہے، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے، اس سے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے، اس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی آبرو، آپ کی عزت کبھی اس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ محفوظ رہے۔ تو لئیم ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، وہ اسے کسی دوسرے انسان کی خیر اور بھلائی اس کے بارے میں وہ نہیں سوچتا، اس کے ذہن میں مفاد ہوتا ہے، اپنا مفاد، اپنا ذاتی مفاد، اپنا غرض، خود غرضی ہوتی ہے، وہ خود غرض ہوتا ہے، وہ صرف اپنے گرد گھومتا ہے، باقی دنیا کے ساتھ اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی۔ جو باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ کے بارے میں اس کے ذہن میں بات تب ہوتی ہے جب وہ اپنے ذات سے فارغ ہو، جب اس کے ذات کے بارے میں معاملہ ہو، جب اس کے مفادات کے بارے میں معاملہ ہو، تو اس سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ابھی آپ کی بھلائی بھی چاہے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات بھی اور دوسری حدیث بھی ساتھ ذہن میں رکھیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست اور مومن کے ذہن کی تیزی کا لحاظ رکھو۔ اتقوا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لحاظ رکھو، اسے خاطر میں لاؤ، اسے بھی شمار کر لو چیزوں کے اندر، اسی کو بھی گن کے رکھو، اسی کو بھی حساب میں لے آؤ، اسی کا بھی لحاظ رکھو، کوئی تجزیہ کر کے، کوئی رائے قائم کر کے۔ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست کا لحاظ رکھو۔ فراست کا مطلب کیا ہے؟ فراست کا مطلب وہی ذہن کی، فکر کی تیزی جو عام اسباب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں نے اس کے لیے چھٹی حس کا لفظ استعمال کیا ہے، میری چھٹی حس یہ کہتی ہے۔ چھٹی حس مٹی حس کوئی نہیں ہے، کبھی تو بات دماغ میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی تو تجربہ بھی ہوتا ہے، اور تجربے کی بنیاد پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس بات کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ بات اس طرف جا رہی ہے۔ دوسرے لوگوں کو جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، لیکن تجربہ تو مومن کو بھی ہو سکتا ہے، غیر مومن کو بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی کی وجہ سے مومن کے دل میں ڈال دیتے ہیں، ایمان کی روشنی کی وجہ سے مومن کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام سے ایسی عجیب عجیب باتیں منقول ہیں کہ آدمی کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کے اندر زنا ٹپک رہی ہے، تمہاری آنکھوں سے زنا ٹپک رہی ہے۔ اس شخص کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ مجلس میں کسی کے سامنے ایسی بات کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تو سرخی ہوئی۔ اس نے کہا یہ وحی آنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہوا تھا، یہ سلسلہ پھر کب سے شروع ہوا ہے؟ اس نے بھی عجیب انداز سے بات کی۔
کہ وحی کا آنا تو بند ہوا تھا، اب یہ سلسلہ دوبارہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ وحی کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ایمانی فراست ہے، اور بتاؤں وہ بات؟ وہ سمجھ گیا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا نہیں بس ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں میری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر اس نے کسی شخص کو دیکھا کہ میں یہاں پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتے ہوئے میں نے ایک عورت کو بری نظر سے دیکھا، اور یہ چیز میری آنکھوں میں ایسی تھی کہ ان کو نظر آ گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک دوسرے عالم اکٹھے بیٹھے ہیں، عمدۃ القاری میں، شرح بخاری میں علامہ عینی نے یہ قصہ نقل کیا ہے۔ غالباً محمد ابن ربیع ہے، اب دوسرا ہے عالم زمانے کا۔ تو ایک شخص راستے جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں امام شافعی نے سوچا چلو یہ آدمی کون ہے؟ اس نے کہا لگتا تو یہ ہے کہ یہ درزی ہے۔ امام شافعی نے کہا غالباً مجھے تو لگتا ہے کہ ترکان ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا عجیب بات ہے، کسی کے چلنے پھرنے سے تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ انہوں نے لوگوں کو، اس شخص کو کسی نے بلایا کہ بتاؤ تم ترکان ہو کہ تم درزی ہو؟ اس نے کہا پہلے میں درزی تھا، اب میں ترکان ہوں۔ دونوں کی بات ہے، پہلے درزی تھا اب ترکان ہوں۔ یہ تو میں نے سادہ سی مثال دی، یہ علم غیب نہیں ہے، کبھی آپ کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ علم غیب ہے۔ علم غیب کسی کو نہیں۔ کچھ لوگ اس کو کشف کا نام دے کر اس سے ایک پورا سلسلہ بنا لیتے ہیں۔ اس سے سلسلے نہ بنائے جائیں، اس کو ایک کلی قاعدہ نہ بنایا جائے، بس یہ ایک وقتی چیز ہوتی ہے، اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ایک آدمی دکانداری چلاتا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اس کو اپنی بندگی کی طرف لوگ بلاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات ہے، ایسا ہو تو اس کو دیوار پر دے مارا جائے۔ فراست ایمانی اس کو نہیں کہتے جو ایمان کے علاوہ کسی اور چیز پر تمہیں ابھارے اور ایمان کے راستے کو چھوڑ کر تمہیں کسی اور راستے پر لگا دے، اور اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت کی بجائے تمہیں کسی اور کے اور بت کے طواف پر مجبور کر دے۔ اس کو کہاں سے ایمانی فراست کہتے ہیں؟ بس یہ تو ایک چیز ہوتی ہے، اسی کو آپ کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کہتے ہیں جو کسی کے اختیار میں تو نہیں ہوتا، یہ چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ معاملات کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں نبی نے فرمایا ملہم محدث، اس کے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ ہر امت میں کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جن کے دل میں باتیں ڈالی جاتی تھی، تو میری امت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص ہیں کہ اس کے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، بالکل ان کے دل میں باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور وہی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان سے جب انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقین کے بارے میں بتایا ہے، کیا میں منافق ہوں؟ میرا نام بتایا ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، آپ تو نہیں، آپ تو عشر مبشرہ میں۔ فرمایا کہ کیا میرے حکام اور عمال میں جو میں نے مقرر کیا ہے مسلمانوں کے اوپر، ان میں ہے کوئی منافق؟ تو اس نے کہا ہاں اس میں ہے۔ کہتے کون ہے؟ کہتے ہیں میں کیوں معلوم، میں کیوں بتاؤں، خود بتاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ آج تو میں بتاؤں گا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، لیکن کل امامت کا نظام تو قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، تو پھر قیامت کے دن کوئی پیغمبر آئے گا کہ وہ بتائے گا لوگوں کو کہ فلان منافق ہے۔ یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، تم بتاؤ کون منافق ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اپنے فراست ایمانی سے کام، اور تیسرے دن ایک آدمی کو کان سے پکڑ کر کے نکال دیا، جاؤ زبردستی استعفا اس کو کہتے ہیں، زبردستی مستعفی کر دو، نکلو، منافق ہو۔ اور حضرت حذیفہ بن یمان نے اس پہ تبصرہ کیا کہ انما اہدی الیہ، یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ فراست ایمانی ہے جس فراست ایمانی کی بنیاد پر ایک آدمی تجزیہ کرتا ہے، کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہے، کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست ایمانی کا لحاظ رکھو، اس کا لحاظ رکھو۔ یہ بھی سمجھو ایک چیز ہے، یہ بھی اس کا ایک مقام ہے۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق دیکھتا ہے۔ یہ ظاہری روشنی تو سب کو ملی ہوئی ہے، یہ اعداد و شمار کی روشنی تو ہر جگہ مل جاتی ہے۔ وہ اب کمپیوٹر نکالو اور اس کے کئی
گوگل حضرت اور گوگل علامہ آپ کو بہت چیزیں دے گی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اعداد و شمار کیا چیز ہے؟ ہر جگہ اعداد و شمار نہیں بولتے, ہر جگہ اعداد و شمار پر فیصلے نہیں ہوتے. یہ اعداد و شمار پر فیصلہ کرنے والا امیہ بن خلف تو 100 اون ہے, اس لیے ہار گئے نا. 100 اون کیوں ہار گیا؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فراست ایمانی کے بارے میں بتایا تھا کہ جب قرآن کہتا ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میرا ایمان ہے, تو رومی غالب آئیں گے. اور امیہ کے پاس اعداد و شمار تھے, تو اعداد و شمار 10 سے 100 اون بن گئے, اور 100 اون تو اس کو آخر دینے پڑے. تو اگر اعداد و شمار ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر کیوں امیہ ہار گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اعداد و شمار کی بنیاد پر بات نہیں کی تھی. تیسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. لدغن کہتے ہیں کسی زہریلی چیز, سانپ ہو, بچھو ہو یا دوسری کوئی زہریلی چیز ہو, اس کے ڈسنے کو کہتے ہیں. ڈنک مارنا, ڈسنا. لا یلدغ, مومن کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی شخص سے تو دوبارہ اسی شخص سے وہی دھوکہ نہیں کھائے گا. ابو خرہ ایک شخص ہے, اور آپ حیران ہوں گے, یہ مصعب بن عمیر جو مدینہ منورہ میں سب سے بڑے پہلے مبلغ اسلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا, بنا کے بھیجا. ہجرت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا کہ جا کر مدینہ منورہ میں لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے. اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہ وہاں پہ ہوتے تھے, اور یہ بڑے بڑے لوگ حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ اور اس طرح کے اسید بن حضیر اور اس طرح کے لوگ حضرت مصعب بن عمیر کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو اسی حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی ہے ابو غرہ بن عمیر الجمحی. اس کو بدر میں لایا گیا قیدی کے طور پر, کفار کی طرف سے. اشعار بھی تھا. تو جب اس کو کہا گیا کہ تم فدیہ دے دو, تو اس نے کہا بڑا غریب ہوں, بڑا مسکین ہوں, بڑا فقیر ہوں, بچے ہیں, اہل و عیال ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑی فریاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں بغیر فدیہ کے چھوڑ دیتا ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ. اس نے کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ جا کر پھر مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں اور میرے بارے میں کوئی شعر نہ کہنا, کوئی شعر نہ کہنا. مجھے پتہ چل جاتا ہے اگر تم نے وہاں پہ کوئی ایسی دھوکے کی بات کی تو پھر خیر نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کروں گا. جا کر مکہ معظمے میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر کہنے لگا, حتیٰ کہ یہاں تک کہنے لگا کہ میں نے محمد کو دھوکہ دیا اور پھر میں نے اپنی جان چھڑائی. اب جب دوبارہ احد میں گرفتار ہوئے, احد میں یہ گرفتار ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. تو پھر کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کیجئے, بڑے بچے ہیں, یہ فلان ہے. فتح الباری کی عبارت ہے کہ من علیہ, قال من علیہ, مجھ پر احسان کرو, اے اللہ کے رسول مجھ پر احسان کرو. جب دوبارہ گرفتار ہو, وذکر فقرہ وعیالہ, اور بڑی اس نے اپنے بال بچوں کی غربت اور اس کی ایک تصویر کھینچی, بڑا غریب ہوں اور مجھے کچھ ہو جائے تو بیچارے میرے بچے بھوکے مر جائیں. فقالا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا, لا تمسح عارضیک بمکہ, ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنے چہرے پر اس طرح کے ہاتھ پھیرتے رہو جس طرح ہمارے ہاں مونچھوں پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. تو شاید عربوں میں عادت تھی کہ کسی جگہ پہ کوئی کامیابی دیکھ کر آدمی اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے. لا تمسح عارضیک بمکہ, ایسا نہیں ہوگا کہ تم دوبارہ مکے جاؤ اور اپنے چہرے پر اسی طرح فاتحانہ انداز میں ہاتھ پھیرتے رہو اور ساتھ یہ بھی کہتے رہو تقولو, اور یہ بھی کہتے رہو کہ سخرت بمحمد مرتین, میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا, میں نے 2 دفعہ اس کا مذاق پڑھا ہے, میں نے 2 دفعہ محمد کو دھوکے میں رکھا اور 2 دفعہ اس سے اپنی جان بچائی. ایسا نہیں ہوگا. وہ ہمارا بقتلہ فقتل, اور نبی نے فرمایا اس کی گردن اڑا دو, اس کی گردن اڑائی گئی.
اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ میں حیران ہوں آج کل کے حالات میں، اور میں اسی کو آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ ان 3 احادیث کی روشنی میں موجودہ دور کے بڑے بڑے مسائل کا کیا تجزیہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست ایمانی بصیرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لہٰذا استغفر اللہ علیہ وسلم